بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی نسبت قرآن کریم سے بہت قوی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. اسی لیے ہمارے بڑوں اور اکابرین کا طریقہ اور معمول رہا ہے کہ سب کاموں کو چھوڑ کر کے اس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر کے سب سے بڑی مصروفیت قرآن کریم کی تلاوت بنا لیا کرتے تھے اس مہینے میں. اس لیے اس جمعے میں قرآن کریم کی اہمیت، فضیلت، خصوصیات اور اس کی تلاوت کے سلسلے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم خود قرآن کریم کو بتلا رہا ہے، یعنی قرآن ہی میں قرآن کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے. چنانچہ قرآن اپنے بارے میں فرماتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب یعنی قرآن ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن اپنے بارے میں بتلاتا ہے: انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے قرآن کو آسمانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کیا اپنی امانت کو کہ اس کو لے لے، فابین ان یحملنها، تو آسمان، اتنا بڑا آسمان، پہاڑ، زمین اتنے بڑے، یہ سب کے سب نے انکار کر دیا کہ یا الہ العالمین معذرت چاہتے ہیں، یہ اتنی بڑی امانت ہے. خوف خدا میں، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے انہوں نے معذرت کر دی کہ ہم اس امانت کو نہیں سنبھال سکتے ہیں. انسانوں نے اس امانت کو اٹھا لیا. قرآن کہہ رہا ہے اپنے بارے میں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھ لیتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ تم دیکھتے پہاڑوں کی حالت کو کہ اتنا مضبوط پہاڑ ہوتا ہے لیکن قرآن اتر جانے کی وجہ سے خوف خدا میں، خشیت الہی میں زلزلہ برپا ہو جاتا اور ہلنے لگتا پہاڑ. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. یہ چیلنج ہے قرآن کا جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج باقی رہے گا. عرب کے صحرا میں مکۃ المکرمہ میں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عام کتاب ہے، عام کلام ہے، اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے. نعوذ باللہ، انسانوں نے اس کو بنا لیا ہے. تو قرآن نے چیلنج کیا، اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو جنات اور انسان مل کر کے قرآن جیسی کتاب بنا کر کے دکھا دو. یہ قرآن کا چیلنج ہوا. جنات بھی مل جاؤ، انسان بھی مل جاؤ، سارے کے سارے انسان اور جنات مل کر کے آپس میں مدد کر کے اس جیسی کتاب بنا کر کے دکھاؤ. جب لوگوں نے کوئی کسی طرح کا اس طرح کی مقابلے کے لیے سامنے نہیں آیا تو قرآن کا دوسرا چیلنج آیا کہ اگر چلو تم پورے قرآن نہیں بنا سکتے ہو، پوری کتاب اس طرح سے نہیں تیار کر سکتے ہو تو 10 صورتیں ہی بنا دو. بعشر سور مثل ہی، اس کے مثل 10 صورتیں ہی بنا کر کے دکھا دو. چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں علم ترا سے لے کے والناس تک تم بنا کر کے دکھا دو اگر کہہ رہے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو. پھر جب کوئی جواب نہیں کسی طرف سے بن پڑا
تو قرآن اور نیچے آ کر کے چیلنج کیا اللہ نے، آخری چیلنج کیا کہ پھر تم ایک سورت انا اعطینہ ہی بنا کر، ایک سطر کی جو ایک سورت ہے، ایک لائن ہی تم بنا کر کے دکھا دو. اور خانہ کعبہ کی دیوار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج لکھ کر کے لٹکا دیا کہ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ تم ایک سورت، بہت چھوٹی سی سورت انا اعطینہ، ایک لائن ہی بنا کر کے تم دکھا دو. یہ قرآن کا چیلنج ہے. قرآن اپنے بارے میں کہتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن اپنے بارے میں کہتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کو کوئی پڑھے، جب پڑھا جائے تو دھیان سے کان لگا کر کے سنو قرآن کریم کو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا. یہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے. آگے آ کر کے قرآن کو تو کوئی یاد تو کرے، کوئی بھی اگر کوشش کرتا ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کی فکر کرتا ہے تو اس کا قرآن یاد ہو جاتا ہے، اس کو صورتیں یاد ہو جاتی ہیں، اس کا قرآن صحیح ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں جو نسبت ہے قرآن کریم کی، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کریم ہی کو بیان کیا جائے. قرآن کریم کی فضائل اور قرآن کریم کی تاریخ، قرآن کریم کی تدوین، کب کب قرآن کو مدون کیا گیا، کب کب لکھا گیا، کب کب اس کو محفوظ کیا گیا، کس شکل میں، کس طریقے سے، کس ترتیب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر کے آئے اور قرآن کا نزول ہوا، یہ تمام ڈیٹیل اور تفصیلات اس مہینے میں بیان کرنے کی ضرورت ہے. جو قرآن کریم کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہے یہ ہمارے مطالعہ اور ناواقفیت کی وجہ سے ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کریم کی تاریخ سے ناواقف ہیں، قرآن کریم سے دور ہو گئے ہیں. تو طرح طرح کے لوگ اشکالات، اعتراضات پیش کرتے ہیں قرآن کریم پر علیہ باللہ. اللہ کا کلام ہے اور اس کے اوپر اعتراض لوگ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کی خصوصیات ساری کتابوں سے الگ ہیں. جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، ساری کتابوں میں قرآن الگ مقام رکھتا ہے، اس کی ایک الگ شناخت ہے، اس کی ایک الگ پہچان ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب کوئی لا کر کے بتا دے کہ یہ کتاب اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے سوائے قرآن کریم کے. اور قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ ملتا ہے، کسی کا من نہیں بھرتا ہے. جیسے انسان زندگی بھر پانی پیتا ہے لیکن من نہیں بھرتا ہے. خانہ کعبہ حج کرنے کوئی جاتا ہے، لکھا ہے کتابوں میں، اس کا من نہیں بھرتا ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ چلے گئے، اب دوبارہ اب کیا جائیں وہی اسی جگہ پھر دوبارہ. من نہیں بھرتا ہے. حاجی لوگ بتا سکتے ہیں ایک مرتبہ حج کر کے چلے آئے، دوبارہ بھی حج کرنے من کرتا ہے. تیبارہ سہبارہ چہبارہ بار بار حاجی کو حج کرنے کا شوق اور ان کو تمنا ہوتی ہے، جانے کا من کرتا ہے، کبھی دل نہیں بھرتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت سے کسی کا دل نہیں بھرتا ہے، بلکہ بار بار من کرتا ہے کہ کثرت سے تلاوت کیا جائے. اسی لیے ہمارے بڑے اور اکابرین رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. فضائل اعمال کے مصنف شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ 31 بار قرآن کریم کا دور مکمل کرتے تھے ایک مہینے میں رمضان المبارک میں. ایک دور تو تراویح میں سناتے تھے، اور جس پارے کو سنانا رہتا تھا ایک پارہ سناتے تھے، لیکن وہ پارہ 30 مرتبہ پڑھتے تھے رات دن ملا کر کے. یہ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام فقہی مسائل کو ایک طرف رکھ کر کے جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تھا تو قرآن کریم کی تلاوت میں اس قدر مصروف ہو جاتے تھے کہ پورے رمضان میں 63 مرتبہ قرآن مکمل کرتے تھے. 10 رمضان میں 10 روزے میں 3 عشرے میں 3 قرآن کا دور ہوتا تھا، اور رات اور دن ملا کر کے
दो मरतबा एक पूरे दिन में एक कुरान का मुकम्मल दौर करते थे और पूरी रात में कुरान का एक दौर मुकम्मल करते थे, यानी रोज़ाना 2 मरतबा कुरान पढ़ते थे इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब कितनी कसरत से पढ़ते रहते होंगे, तभी तो पूरे महीने में 63 दफ़ा मुकम्मल करते थे कुरान को। इतनी कसरत के साथ कुरान करीम का पढ़ना रमज़ानुल मुबारक में हमारे बड़ों से मनक़ूल है। लेकिन अफसोस है, आज हम अपना भी जायज़ा ले लें, अपना मुहासबा कर लें। हम में से ऐसे भी होंगे कुछ लोग जो अभी तक कुरान उठाए नहीं होंगे, कुरान करीम का एक पारा भी अभी नहीं पढ़े हुए होंगे। अफसोस का मकाम है कि जब इस महीने में भी अगर हम कुरान करीम को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? कुरान खानी में पढ़ेंगे, फला के लिए कुरान सवाब के तौर पर पढ़ेंगे, इसाले सवाब के तौर पर पढ़ेंगे। हालांकि कुरान करीम इस मकसद के लिए नहीं नाजिल हुआ है कि सिर्फ कुरान खानी के लिए ताकों में सजा के रखा जाए, जब मौका आए तो कुरान को उठा करके पढ़ करके सवाब बख्श दिया जाए। इस मकसद के लिए कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ है। कुरान का नुज़ूल हुआ है कि उसको उसकी अहमियत और उसका जो हक़ है उसका हक़ अदा किया जाए, उसको कसरत से पढ़ा जाए और लोगों को पढ़ाया जाए, उसका माना और मतलब समझा जाए, उस पर पूरी ज़िंदगी में उस पर अमल किया जाए। इस मकसद के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। इसलिए कोशिश करें, अभी तक हम में से जो लोग कुरान करीम को पढ़ना नहीं शुरू किए हैं, आज से तो पढ़ना शुरू कर दें। जितना हो सके वक्त निकाल करके इस महीने में कुरान की तिलावत का मामूल बना ले और पढ़ें, जितना भी हो सके हमें पढ़ना चाहिए। कुरान करीम की खुसूसियात में से ये कि कुरान करीम याद हो जाता है, कोई भी याद करना चाहे। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को बहुत ही आसान बनाया है। कोई याद करना चाहे तो कुरान को याद कर सकता है। छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक का हिफ्ज़ करना, याद करना मनक़ूल है किताबों में। 55 में भी लोग कुरान को याद किए हैं, 55 में भी कुरान को लोग याद किए हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। और कम वक्त में भी लोगों ने कुरान करीम को याद किया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में तो मनक़ूल है कि वो एक हफ्ते में हाफिज़ कुरान हो गए थे, कुरान के हाफिज़ हो गए थे एक ही हफ्ते में। हज़रत मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके बारे में मनक़ूल है 1 महीने में हाफिज़ हो गए थे। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में है कि जब उनका लड़का हाफिज़ हो गया तो अपने बाप के सामने खुशी से हाजिर हुए और शाहजहाँ के सामने कि अब्बा जान आपका पोता हाफिज़ हो गया है, यानी मेरा बेटा आपका पोता हाफिज़ कुरान हो गया है। वो कहने लगे कि ये तो तुम्हारा बेटा हाफिज़ हुआ है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, मुझे कौन सी खुशी। उसी दिन से वो भी कुरान करीम याद करना शुरू कर दिए। और 10 दिन या 12 दिन लिखा है कि 10-12 दिन में कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लिए। और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान भी हो गए और हाफिज़ होकर के फिर बाप शाहजहाँ के सामने हाजिर हुए, कहने लगे बाप अब्बा जान आप खुश हो जाइए, आपका बेटा भी हाफिज़ कुरान हो गया है। ये शौक़ था कुरान करीम की याद करने का। जिसको जितना शौक़ होगा कुरान करीम की याद करने का, जिसको जितनी फ़िक्र होगी, उसके लिए तो आसान है कुरान करीम का याद करना। और हदीस में है कि जिसके दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा महफूज ना हो वो वीरान घर के मानिंद है। अब वीरान सुनसान घर कैसा रहता है? वो बस शैतानों और जिन्नातों का आशियाना बन जाता है, आकर के वहाँ लोग रहने लगते हैं शयातीन। तो ऐसे ही अगर किसी के दिल में जहन दिलो दिमाग में कुरान करीम का कोई हिस्सा महफूज नहीं, यानी कुछ भी नहीं याद है, तो वो तो बिल्कुल वीरान घर की तरह है। यानी अब तो उनके ऊपर शैतानी हमला होगा, फिर वो झाड़ फूक के चक्कर में चक्कर लगाया करेंगे, दुआ तावीज़ के चक्कर लगाया करेंगे। अरे कुरान करीम को याद कर लें, कुछ सूरतें याद कर लें, पढ़ने का मामूल बना लें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुरान करीम की खुसूसियात में से क़ुव्वत तासीर भी है कि कुरान करीम को पढ़ा जाए तो इसका असर पड़ता है लोगों पे, क़ुलूब पे असर पड़ता है। कुरान करीम से मुतासिर होकर के लोग इस्लाम कबूल करते हैं। हम और आपके आमाल को देख करके लोग इस्लाम नहीं कबूल करते हैं। हमारे आमाल नाकाबिले बयान हैं। कुरान को पढ़ करके, कुरान के पैगामात को पढ़ करके लोग इस्लाम कबूल करते हैं, असर होता है, इसलिए कि इसके अंदर क़ुव्वत तासीर रख दी गई है। ज़रा गौर करें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कभी ज़माने जाहिलियत में उनसे बड़ा कट्टर इस्लाम का दुश्मन कोई नहीं था, नबी का सबसे कट्टर दुश्मन थे हज़रत उमर।
اور یہاں تک کہ قدم اٹھا لیے تھے کہ آج تو ہم نبی کا خاتمہ کر دیں گے، ان کے آج تو ہم گردن اڑا دیں گے اور یہ قصہ ہی ختم کر دیں گے. لیکن جب قرآن کریم کا اثر ان کے دل پر ہوا، بہن کے پڑھنے کا اثر ہوا ان کے دل پر، تو حضرت عمر جیسے سخت دل بھی موم ہو گئے اور وہ بھی قرآن کریم کے سامنے جھک گئے اور اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے. بہت سے واقعات ہیں قوت تاثیر کا کہ قرآن کریم کا اثر لے کر کے وہ مسلمان ہو گئے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا سنانا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کی طرف سے پورا ایک سیل ہے رحمت کا اور ثواب کا ہے. کتنا کوئی لوٹنا چاہے، تلاوت کرتا جائے اور ثواب لیتا جائے. ایک حرف پڑھے گا تو 10 نیکیاں مل جائیں گی. اب وہ پڑھے گا جتنا اس کو کتنی نیکیاں ملتی جائیں گی. الف لام میم میں ایک حرف نہیں ہے، 10 نیکیاں نہیں ملتی ہیں، بلکہ الف لام میم اتنا کوئی اگر پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اگر کوئی پڑھے گا کہ اس مہینے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے ثواب، تو کتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کتنا ثواب ملے گا اور کتنی نیکیاں ہمیں ملتی جائیں گی اگر ہم اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں. قرآن کریم یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا ہے، ایک نقطہ بھی کوئی کم نہیں کر سکتا ہے. وہ تو 26 آیتیں کی بات کر رہا تھا، 26 یا کتنی آیتیں، ایک نقطہ بھی کوئی اس میں سے نہیں نکال سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے. قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ کا نظام بہت عجیب و غریب ہے. قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت حافظوں کے ذریعے ہو رہی ہے. حافظ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے الفاظ ہیں اور کہاں کہاں آیت ہے، کہاں کہاں صورت ہے. حفاظ کے ذریعے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ہو رہی ہے. اور ادائیگی کہ کس طرح پڑھا جائے، حرف کیسے نکالا جائے، اس کی حفاظت قاریوں کے ذریعے ہو رہی. بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں، وہ جانتے کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے. اس کی حفاظت قراء کے ذریعے کی جا رہی ہے. اور اس کے معنی اور مطلب کی حفاظت ہو رہی ہے علماء کے ذریعے. عالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کا ترجمہ جانتے ہیں، مطلب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی معنی اور مطلب اپنے طرف سے شامل نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی شامل کرے گا اپنے طرف سے، کوئی تفسیر بھی رائے کرے گا، قرآن کریم کا مطلب بیان کرے گا، فوراً اس کی پکڑ ہو جائے گی. اسی لیے کہ اللہ کا نظام میں سے شامل ہے. اللہ حفاظت کر رہے ہیں اس کے معانی اور مطالب کی بھی، اور اس کے جو معارف ہیں، جس کے پوائنٹ ہیں، اس کے جو نکات ہیں، اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان دین کے ذریعے سے جو اللہ والے ہیں اس کے معارف کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے نظام بنا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کی، معنی اور مطلب کی، اس کے معارف کی حفاظت ہو رہی ہے. قرآن کریم کو اگر کوئی یاد کر لیتا ہے، حافظ ہو جاتا ہے، تو اس کو کتنی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں جو گتا لگا ہوتا ہے، کاغذ کا گتا لگا ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں ہے کہ اس گتے کو کہیں ادھر ادھر نہیں پھینک سکتے ہیں، بلکہ جزدان جس کپڑے میں قرآن کو لپیٹا جاتا ہے اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو بھی دھو کر کے اس کا پانی نالی میں نہیں بہانا صحیح ہے. نالی میں نہیں بہا سکتے ہیں اس کپڑے کو جو کپڑا قرآن کریم پہ لپیٹا جاتا ہے. حالانکہ کپڑا ہے، گتا ہے، اس کا مقام کیسے بلند ہو گیا؟ صرف قرآن پر لپٹ جانے کی وجہ سے، صرف قرآن سے جڑ جانے کی وجہ سے ایک کپڑے کا مقام بلند ہو جاتا ہے، گتے کا مقام بلند ہو جاتا ہے. تو جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو جائے، جس انسان اور جس حافظ کے دل میں اور اس کے سینے میں قرآن ریکارڈ ہو جائے، حفظ ہو جائے، اس حافظ کا کیا مقام بلند ہو جائے، کتنا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کا احترام کتنا عالی شان ہو جاتا ہے. کہ اگر لکھا ہے مسئلہ کہ اگر حافظ کی کوئی توہین کرتا ہے، ایک حافظ کو کوئی گالی دیتا ہے، ایک حافظ کو کوئی بد زبانی اس کے ساتھ کرتا ہے، تو گویا اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کریم کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے بہت زبردست جڑی ہوئی ہے، قرآن اس کے سینے میں ہے. ہر حافظ کا احترام لازم قرار دیا گیا ہے. اور حافظ
جس کی شفاعت میدان محشر میں صرف قرآن یاد کر لینے کا اللہ کے یہاں اتنا بدلہ ملے گا ایک حافظ کو کہ وہ 10 گنہگار جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہی، ایسے لوگوں کو 10 لوگوں کو ایک حافظ بچا لے گا، شفاعت سفارش کر کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا ایک حافظ اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اور خود حافظ کو کیا مقام ملے گا کہ حافظ سے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ حافظ قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے مقام کو لیتے جاؤ، اور جیسے قرآن دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے ایسے ہی تمہیں آفر دیا جا رہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جب چلنے کا دیا جائے گا، پڑھنے کا دیا جائے گا آفر، تو حافظ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے اور چلیں گے تیز، تو کتنا دور تک جنت میں چلے جائیں گے ایک حافظ؟ حساب لگا سکتے ہیں، 1 گھنٹے میں 3 پارا مان کے چلیں تو 1 گھنٹے میں آدمی 5 کلومیٹر چلتا ہے، اب کتنے دور تک جنت میں 50 کلومیٹر کا حساب بنتا ہے۔ ایک حافظ کو جنت میں 50 کلومیٹر کا ایریا مل جائے گا، صرف حساب لگا دنیاوی حساب۔ اللہ کے ہاں اور کتنا ملے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کتنا نوازیں گے، دنیاوی حساب و کتاب ہے۔ تو ایک حافظ کا کتنا بڑا مقام ہے جو صرف قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن آج قرآن سے ہم کتنے لاپرواہ ہیں اور کتنے ہم دور ہیں، کتنے بیزار ہیں قرآن کریم سے کہ آج تلاوت تو چھوڑیے، رمضان المبارک میں ہم میں سے کتنے لوگ ابھی تک نہیں اٹھائے ہیں، اور قرآن کریم کا پڑھنا ہمارا کتنا غلط ہے اس کے طرف ہم دھیان نہیں لے جاتے ہیں۔ معنی مطلب سمجھنا اور قرآن کو سمجھ کر کے اس کی تفسیر پڑھنا، یہ تو بالکل الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا، جبکہ یہی ضروری ہے کہ قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا معنی مطلب سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ لیکن آج ہم اس سے اتنا بیزار ہیں، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم ہمارا اس طرح سے ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہوگی، کتنا غلط پڑھنا ہوتا ہے، نہ سین کا پتہ، نہ صاد کا پتہ، نہ ضاد کا پتہ، نہ ضا کا پتہ، نہ قاف کا پتہ، نہ چھوٹا کاف کا پتہ، کچھ نہیں، بس جیسے تیسے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیاوی فکر تو ہمیں ہے، لیکن یہ قرآنی فکر ہمیں کب آئے گا؟ حالانکہ ایک لفظ بدل جانے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ ایک مثال دے دیتے، 2 مثال دیں گے، جیسے قل هو اللہ احد ہے، بڑا قاف سے ہے قل هو اللہ احد، اگر ہم اس کو بڑا قاف نہیں نکالے، صحیح نہیں ہے ہمارا، چھوٹا کاف ہی سے پڑھ دیے قل هو اللہ احد، تو اس کا پورا معنی بدل گیا۔ قل هو اللہ احد کا معنی یہ ہوتا ہے اے محبوب نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور چھوٹا کاف سے یعنی بڑا کاف نہیں نکال کر کے پڑھے، اسے کل ہو اللہ احد پڑھ دیے، تو اس کا معنی بدل کر کے یہ ہو گیا کہ اے نبی کھانا کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ صرف بڑا کاف اور چھوٹا کاف میں اتنا معنی بدل گیا، فرما دیجئے یہاں کھانا کھا لیجئے۔ اذا جاء نصر اللہ صاد سے ہے، اگر ہم سین سے نصر اللہ جیسے پڑھا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ، حرف صحیح نہیں ہے نکال کے ویسے پڑھ دیے، سین سے پڑھ دیے، تو اس کا معنی یہ بدل گیا کہ اللہ کی چیل آئی۔ نصرن کے معنی عربی میں چیل کے آتے ہیں، چیل، اور نصرن صاد کے اس کے معنی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد آ گئی، اس کا صحیح معنی ہے۔ حرف کے بدل نکلنے، نہ صرف حرف بدلا نہیں، حرف نکلا نہیں، نہ نکلنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، اور جب معنی بدل جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ لہنے جلی کی غلطی ہوتی ہے، اور لہنے جلی کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے اللہ معاف فرمائے کتنے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ جیسے تیسے ہم پڑھ رہے ہیں سورت، اس میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور غلط سلط پڑھ رہے ہیں، معنی بدل جا رہا ہے، نماز فاسد ہو جا رہی، نماز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے اللہ کے ہاں۔ تو اسی لیے تو یہ تمام حالات اور مصائب و پریشانیاں ہیں۔ کتنا کیا تمام وقت نکالتے ہیں دوسرے کاموں کے لیے، اگر کچھ وقت نکال لیں قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کی صحیح کرنے کے لیے، سیکھنے